بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت قبور کے حوالے سے قرآن و سنت میں کیا ہمارے لیے رہنمائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارک کیا ہیں، وہ آپ کے سامنے آج رکھنے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارک بیان فرمائے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے، وقف علیہ، تو آپ قبر کے پاس کچھ دیر کے لیے ٹھہرے رہتے اور اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے، استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو، اور ارشاد فرماتے، وصلوا لہ التثبیت، اور اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو، اور ارشاد فرماتے، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پاک میں جو خوبصورت معمولات مبارک ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ تدفین میں بھی حصہ لیا کرتے تھے اور قبر کے پاس ٹھہرے رہا کرتے تھے اور مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا فرماتے تھے اور صحابہ کرام سے یہ حکم ارشاد فرماتے تھے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، ارشاد فرمایا کہ ایک وقت تھا کہ میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، ارشاد فرمایا فزوروہا، بس قبروں کی زیارت کیا کرو، جایا کرو، تذکر الآخرہ، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ اسی طرح شعب الایمان کی روایت میں اس طرح سے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے ہر جمعہ کو اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی، فرمایا وہ بخش دیا جاتا ہے، اور فرمایا وہ نیکوکاروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خود معمول مبارک تھا کہ آپ ہر سال کے آغاز میں شہدائے احد کی قبور پر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور جب پاس جاتے تو یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرماتے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، ارشاد فرماتے کہ آپ کے صبر کے بدلے میں آپ پر سلامتی ہو اور آخرت کا گھر بہترین گھر ہے۔ یہی معمول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رہا، یہی معمول سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا رہا، اور یہی معمول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا رہا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب قبرستان میں تشریف لے جاتے تو ان الفاظ کے ساتھ آپ سلام کرتے، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالعصر، ارشاد فرماتے، اے قبروں والو تم پر سلام ہو، اور ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، اور ارشاد فرماتے کہ تم ہم سے پہلے آگے ہو اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ تو ان احادیث طیبات سے جو ہمیں روشنی ملتی ہے، جو ہمیں نور ملتا ہے، وہ یہ کہ قبور کی زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو مومنین کی قبور کی زیارت کے لیے بزرگان دین، اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری کے لیے جانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لہٰذا اس میں بدعت کا، اس میں گناہ کا کوئی تصور نہیں۔ جو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے وہ ڈھیروں ثواب کماتا ہے۔